بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طلبہ عزیز، دجال کے خروج کی جگہ کے باب میں تیکون برمودا یا برمودا تیکون، اس جگہ کو کچھ لوگ متعینہ طور پر کہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ حضرات عصر حاضر کی کچھ معلومات بھی حاصل کریں تاکہ کسی پر مؤثر بنے، متاثر نہ بنے۔ برمودا تیکون یہ اٹلانٹک اوشین کے ٹوٹل 300 جزیروں کے ایک علاقے کا نام ہے، جن میں سے میجورٹی علاقے غیر آباد ہیں۔ ان 300 جزیروں میں سے صرف 20 جزیروں پر انسانوں کی آبادی ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑے۔ برمودا تو ان 300 جزیروں کا نام ہے۔ ان میں سے ایک علاقہ ہے برمودا تیکون۔ وہ علاقہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس تیکون کا کل ایریا 11,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا اور جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو اور جنوب مغربی یہ سرامیامی فلوریڈا امریکی مشہور ریاست جو ہے وہ ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، تیکون کا کل رقبہ 11,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ شمالی سرا جزائر برمودا اور جنوب مشرقی سراپورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا جو ہے وہ میامی ہے۔ میامی مشہور جگہ کا نام ہے، یعنی اس کا تیکون میامی فلوریڈا میں بنتا ہے۔ فلوریڈا کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، دوسرے معنی وہ خدا جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ایک مشہور ریاست ہے۔ امریکہ کئی ریاستوں سے مل کر بنا ہے، اسی لیے اس کو یو ایس بولتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تقریباً بیفور 400 ایئرس، 400 سال سے کسی انسان نے، یا سنس 400 ایئرس کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں جب ایروپلین اڑتا ہے تو اس کا کیپٹن تک اس علاقے سے دور ہو کر ہی اپنا ہوائی جہاز اڑاتا ہے۔ کیپٹنوں کی دنیا میں ایک جملہ بہت پاپولر ہے، وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ برمودا تیکون میں پانی کی گہرائیوں میں، ڈیپ میں، خوف اور شیطانی راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر، بلکہ ایئر ہوسٹس تک، سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ایروپلین اور فلائٹ برمودا تیکون کے اوپر سے گزر کر جائے گا؟ اگر ایئر کمپنی کا جواب نہ میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ ان کا جواب نہ میں ہو، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شمالی غرب اٹلانٹک سمندر کی سطح پر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ تودے بن جاتے ہیں، جو بحری جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس علاقے میں سمندر کی سطح ہموار رہتی ہے۔ اس سطح سے ہوائی طیارے بہت کم گزر پاتے ہیں۔ اس سطح سمندر کو خوفناک سمندر کہا جاتا ہے،
اور اٹلانٹک کا قبرستان کہتے ہیں اس کو۔ ریسرچ کمیٹی کی انفارمیشن کے مطابق اس جگہ پر بہت سے سمندری جہاز اور کشتیاں سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں جن کی ہسٹری کا تعلق پرانے زمانے سے ہے۔ سن 1850 عیسوی میں تیکون برمودا اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زیادہ کشتیاں غائب گلہ ہو گئیں۔ بعض کشتیوں کے پائلٹوں نے ایمرجنسی کی حالت میں اپنے رڈار اور اپنی سیٹلائٹ متعلقہ مرکز کو پیغام بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ میسیجز کوڈ ورڈ میں تھے جنہیں کوئی سمجھ نہ سکا۔ اکثر و بیشتر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے۔ ان میں سب سے پہلا بحری جہاز جس کا نام انسٹرجنٹ تھا وہ کڈنپ کر لیا گیا، اغوا ہو گیا، جس پر 340 افراد سوار تھے۔ اس کے کچھ مدت بعد ایک آبدوز جس کا نام اسکوربیون تھا وہ 1968 میں کڈنپ ہو گئی اور اس پر 99 تیراک سوار تھے۔ اٹلانٹی سطح پر اغوا آسمان تک پہنچ گئی کہ جو ہوائی جہاز بھی اس کی سطح سے گزرتا وہ بھی اغوا ہو جاتا۔ 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک ریاست اور اسٹیٹ فلوریڈا کے فورٹ لادرڈیل ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے 5 ایونجر طیارے اڑے اور اپنے مقررہ روٹ پر چند چکر لگائے، اور اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے یہ میسیج ملا جس میں اسکواڈرن کمانڈر پکار رہا تھا۔ پائلٹ کہہ رہا تھا ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ہم اپنے روٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ تو ایئر بیس نے پوچھا کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ پائلٹ نے کہا میں اپنی جگہ بھی شیور نہیں کہہ سکتا کہ کہاں ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم فضا میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس پوچھتا ہے کہ مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ کہتا ہے مجھے یہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مغربی سمت کس طرف ہے، ہر چیز ونڈرفل عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، میں کسی بھی ڈائریکشن کا سمت کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل و صورت میں دکھ رہا ہے، میں اس کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ایئر بیس میں جو اسٹاف تھا وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، پریشان تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماہر پائلٹ یہ ڈائریکشن کا تعین کیوں نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اگر فلائٹ کا نیویگیشن سسٹم، طیارے میں جو ایک نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے جو موجود سمت کو متعین کرتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا تھا، تب بھی یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، پائلٹ کو سورج کو مغرب میں غروب ہوتا ہوا تو دیکھ سکنا تھا، وہ اس کو دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین تو کر سکتا تھا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا کہ وہ سمت کا تعین ہی نہیں کر پا رہا ہے، آخر وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد تو پھر پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان کنیکشن ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اس میسیج کے علاوہ ایئر بیس میں کچھ اور میسیجز ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 فلائٹس کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ کی حالت بھی وہی تھی جو اس پائلٹ کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے پائلٹ
جارج اسٹیورس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں وہ کہہ رہا ہے ہم شیورلی ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم ایئر بیس سے 225 میل شمال مشرق میں اڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم مکمل طور پر سمت کھو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پانچوں فلائٹس ہمیشہ کے لیے اس سمندر کے پانی میں ہی کھو کر رہ گئے۔ ان 5 فلائٹس کو تلاش کرنے کے لیے اسی ایوننگ اور شام میں، یعنی 5 دسمبر کو شام 7:30 پی ایم 7:30 بجے مارٹن میریز یا مارٹن میرینر نامی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ امدادی کاموں کے لیے خاص ہوتا تھا، جس میں پانی پر اترنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو یہ مارٹن میرینر نام کا امدادی طیارہ اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مارٹن میرینر نے یہ 5 فلائٹس کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ کر اپنے ایئر بیس سے کنیکشن کیا، کانٹیکٹ کیا۔ اس کے فوراً بعد اس طیارے کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ مارٹن میرینر بھی کنیکشن کو لاس کر گیا، اور وہ جو بچانے گیا تھا یا تلاش کرنے گیا تھا، ریسرچ کرنے، سراغ لگانے گیا تھا، وہ بھی غائب گلہ ہو گیا۔ 5 طیاروں کی تلاش میں جانے والا خود قابل تلاش بن گیا۔ محققین لوگ برمودا کی حقیقت کو تو تسلیم کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی مختلف نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر شدید طوفان اٹھتے ہیں جو ڈوبنے والے جہازوں اور فلائٹس کو اس علاقے سے بہت دور بہا کر لے جاتے ہیں کہ پھر ان کا سراغ نہیں ملتا۔ ایک اوپینین یہ بھی ملتا ہے کہ برمودا کے علاقے میں پانی کے اندر زلزلے آتے رہتے ہیں، جیسے ارتھ میں کویکس آتے ہیں ویسے واٹر میں بھی کویکس آتے ہیں، جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اور حادثات بہت ارلیئر اور اسپیڈلی تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ ایک اوپینین اور تھنکنگ یہ بھی ہے کہ اس جگہ کشش یا الیکٹرو میگنیٹک لہریں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی طاقت ہماری اس کرنٹ اور بجلی کی طاقت سے 1000 ٹائمز مور اینڈ مور ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے ہزاروں گنا۔ چنانچہ یہ انتہائی طاقتور لہریں اور ویوز جہازوں کو توڑ کر ان کا نام و نشان ختم کر دیتی ہیں، اور برمودا کے اوپر اڑتے طیاروں کو بھی یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کھینچ لیتی ہیں، جیسے لوئی چمک اور مقناطیس دور کی چیز کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے برمودا تکون کے علاقے میں جو کمپاس ہوتا ہے، گوگل وغیرہ پر ڈائریکشن بتانے والا، سمت بتانے والا آلہ، یہ برمودا تکون کے علاقے میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سنو، دنیا میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک برمودا تکون اور دوسرا جاپان کا شیطانی سمندر، جس کو ڈیویلز سی کہتے ہیں۔ کمپاس کے فیل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 علاقوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کمپاس کو استعمال کریں تو اس کی سوئی شمال کی جانب ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقی قطبی شمال کی جانب نہیں بلکہ مقناطیسی شمال کی جانب ہوتی ہے، جبکہ ان 2 علاقوں میں کمپاس کی سوئی قطبی شمال کی جانب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمت کے تعین میں بہت بڑا فرق اور ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے دجال کی مناسبت سے برمودا تکون کی بات چھیڑ دی، ورنہ پڑوسی ملک کے علماء نے اس پر بہت اچھی تحقیقیں کی ہیں۔ برمودا تکون اور دجال کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے، اور وہ ماشاءاللہ کئی صفحات میں بکھری پڑی ہے، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو
پتہ چلے گا۔ میں نے خلاصہ پیش کیا۔ دجال کے نکلنے سے کچھ عرصے پہلے کے حالات کیا ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تاکہ ہم نسلم بعد نسلم بتاتے چلے جائیں اور ہماری امت سمجھ سکے کہ اب دجال نکلنے کا ٹائم قریب ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا، دجال کے نکلنے سے پہلے عرب کم ہو جائیں گے، عربوں میں قلت ہو جائے گی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ ام شریک نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ بہت قلیل تعداد میں تھوڑے سے ہوں گے۔ دوسرا حال یہ ہوگا، دجال کے نکلنے سے پہلے جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ منورہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم کا ہونا ہے، اور جنگ عظیم کا ہونا یہ قسطنطنیہ کی فتح ہے، جس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ دجال نکلے گا۔ فتوحات بھی ہوں گی۔ ہاں، دجال کے نکلنے سے پہلے سیدنا نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھے، مغرب کی جانب سے ایک ایسی قوم چل کر آئی جنہوں نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضور کو اونچی جگہ پایا، وہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مجھے میرے نفس نے مخاطب کر کے کہا کہ ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو جاؤں کہ کہیں یہ لوگ حضور کو کڈنپ اور اغوا نہ کر لیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی سیکریٹ اور خفیہ بات بتا رہے ہوں جو میرے سننے کی نہ ہو، مگر میں اٹھ کر ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا تو میں نے حضور سے 4 باتیں یاد کیں جنہیں میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، نمبر 1، تم جزیرۃ العرب والوں کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر فتح نصیب کرے گا۔ پھر تم اہل فارس کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر بھی فتح نصیب فرمائیں گے۔ پھر تم اہل روم کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر بھی فتح نصیب کرے گا۔ پھر تم دجال کے خلاف جنگ لڑو گے تو اللہ تمہیں اس پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے بارش رکے گا، زراعت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح فتنوں کی کثرت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور مجلس میں بیٹھے تھے، حضور بکثرت فتنوں کا ذکر فرماتے رہے، بالآخر آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ دھیان سے سن لینا تاکہ کتاب الفتن میں کام آئے۔ فتنہ احلاس، ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول فتنہ احلاس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اس فتنے میں لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے بچھڑ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال و اولاد جھپٹنے کے اور چھیننے کی کوشش کریں گے، چھین لیں گے، کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فتنہ سراء آئے گا۔ حضور نے اس فتنے کی مثال دھوئیں سے دی، جیسا کہ دھواں آگ سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اگر آگ میں اور ایندھن ڈالیں تو دھواں بڑھتا جاتا ہے۔ اس مثال سے حضور نے فرمایا اس فتنے کی ابتدا میرے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور اس فتنے کی ابتدا میرے ہی اہل بیت کے ایک شخص سے ہوگی جو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ میں سے ہے جبکہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ میں سے ہونے کا مدار تو تقوی پر ہے، میرے ساتھی، میرے اہل اور میرے منسوب تو صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے، ایسے شخص کی بیعت کریں گے جو بد اخلاق ہوگا، اس میں نہ علم ہوگا، نہ اس سے حکومت میں کوئی درستگی اور اصلاح کا نظام قائم ہوگا۔ پھر فتنہ دہیماں پھیلے گا۔ اس امت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے منہ پر اس کا تماچا نہ لگا ہو، یعنی اس فتنہ دہیماں کا وہ شکار نہ ہوا ہو۔ کہا گیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا
اگر یہ کہا گیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ تو الٹا بڑھ جائے گا. اس فتنے میں انسان صبح کو مومن پیدا ہوگا، شام کو کافر ہوگا، نعوذ باللہ. حتیٰ کہ لوگ دو قسموں میں بڑھ جائیں گے. ایک وہ قسم جس میں ایمان ہوگا، نفاق نہ ہوگا. دوسری قسم وہ ہوگی جس میں نفاق ہوگا اور ایمان نہ ہوگا. اگر تم میں یہ تین فتنے پھیل گئے تو اسی دن سے یا اس کے بعد والے دن میں دجال کا انتظار کرنا. اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے تین جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے. مسند احمد کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تین جھوٹے لوگ ظاہر نہ ہو جائیں. ان کے آخر میں ٹانا دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی مری ہوئی ہوگی. مزید تفصیل ہم دجال کی انشاءاللہ بعد والے سبق میں کریں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.